السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم سجاد حسین۔ کلاس 8 کے ہسٹری کو ہم پڑھیں گے۔ چیپٹر نمبر 5 پڑھ رہا ہے ہم، جس کا ٹائٹل ہے دا ریوولٹ آف 1857۔ تو اس میں ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہندوستانی لوگوں نے، خاص طور پر ہندوستانی فوجیوں نے جو کہ برٹش کے انڈر کام کرتے تھے، برٹش کے خلاف آواز اٹھایا اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ بنا کر برٹش کے خلاف کیسے جنگ کیا۔ آج ہم بات کریں گے دا ریبیلین سپریٹس۔ اب جو بغاوت تھا یا انقلاب تھا یا جو جنگ تھا وہ دھیرے دھیرے سپریٹ ہوتے گیا، مطلب پھیلتے گیا۔ آفٹر دا برٹش ویر روٹڈ فرام ڈیلی دیئر واز نو اپرائزنگ فار آلموسٹ اے ویک۔ اٹ ٹک دیٹ مچ ٹائم فار نیوز ٹو ٹریول دین اے سپٹ آف مائٹنیز بگن۔ آفٹر دا برٹش ویر روٹڈ فرام ڈیلی، جب برٹشرز دلی سے منہ ہو کر کسی اور جگہ چلے گئے، تقریباً اس ٹائم پر جو سٹرگل تھا ہندوستانی لوگوں کا وہ تقریباً کم ہو گیا، کیونکہ ہندوستانی لوگوں نے کیا کیا، برٹش کو دلی سے باہر نکال دیا۔ Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After them, people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders. Zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed force and expelled the British garrison from the city. کہتے ہیں کہ ایک ریجیمنٹ کے بعد دوسرا ریجیمنٹ، دوسرا ریجیمنٹ کے بعد تیسرا ریجیمنٹ، سب نے جو ہے میوٹینائٹ کیا۔ میوٹینائٹ مطلب ہر آرمی کے ریجیمنٹ نے دھیرے دھیرے کر کے برٹش کے فوجی کا جو جاب تھا اس کو چھوڑنا شروع کیا اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کیا۔ اگر ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ آرمیڈ گروپس کی، ہندوستانی سولجرز کی، دلی، کانپور اور لکھنؤ، ان تینوں ایریا میں جو بھی ہندوستانی فوج تھا سب نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کیا۔ ٹاؤنز میں، ولیجز میں دھیرے دھیرے ماحول خراب ہوتے گئے۔ ریبیلین کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا کہ دلی میں، کانپور میں اور لکھنؤ میں آرمی نے کیا کیا ہے، برٹش کے خلاف بغاوت کر کے جنگ کرنا شروع کیا ہے۔ تو ٹاؤن، ولیجز اور باقی جو مطلب جگہ تھے، جو گاؤں تھے، وہاں پر بھی پتہ چلا کہ فوجی نے کیا کیا ہے، فوجیوں نے برٹش کے خلاف آواز اٹھایا ہے، تو ہمیں بھی برٹش کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ تو عام لوگوں تک بھی یہ میسیج پہنچ گیا کہ برٹش کے خلاف ہم سب کو مل کر لڑنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زمیندارز اور چیف نے، جن کے پاس زمین تھا اور جو زمین کا مالک تھا، ان لوگوں نے بھی برٹش کے خلاف فائٹ کرنا شروع کیا اور اپنا اتھارٹی اور اپنا حق مانگا۔ کس نے؟ زمیندارز نے۔ نانا صاحب، the adopted son of late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed force and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو بادشاہ تھا، لوکل بادشاہ ہندوستان کے، ان کا ایک سسٹم یہ تھا کہ جب کسی کا پتا مر جاتے ہیں تو بادشاہیت اس کی بیٹے کو ملتا ہے، لیکن برٹش اس چیز کو روکتا تھا۔ اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے، اگر کوئی بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کی بادشاہیت اس کی بیٹے کو نہیں دے گا۔ برٹش نے ایسا رول بنایا کہ بادشاہی سلسلہ جو ہے باپ پر ہی ختم ہوتا ہے، وہ بادشاہ اس کی بیٹے کو نہیں بنایا جائے گا۔ مرنے کے بعد وہ بادشاہ نہیں ہے، بس ایسے ہی بادشاہ کے بچے ہیں لیکن وہ راج نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ پیشوا باجی راؤ جو کہ کانپور میں رہتا تھا، اس نے کیا کیا، برٹش کے خلاف بغاوت کیا، اور پیشوا باجی راؤ ایک ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس نے برٹش کے خلاف فوجیاں جمع کیا اور برٹش کو ہندوستان سے باہر نکالنے کی کوشش کیا۔ پیشوا باجی راؤ سیکنڈ نے، باجی راؤ نے کیا کیا، خود کو کانپور کا یعنی کہ
بادشاہ قرار دیا جو کہ برٹش کو پسند نہیں تھا۔ پیشوا باجی راؤ سیکنڈ نے یہ بھی کہا کہ مغل امپیرر بہادر شاہ ظفر کا، جو کہ مغل امپیرر کا لاسٹ بادشاہ ہے کون؟ بہادر شاہ ظفر۔ تو پیشوا باجی راؤ نے کہا کہ میں مغل امپیرر بہادر شاہ ظفر کا گورنر ہوں اور میں برٹش کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ In Lucknow, Birjis Qadir, the son of deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He took acknowledged the suzerainty of Bahadur Shah Zafar. اگر ہم لکھنؤ کی بات کریں گے تو لکھنؤ میں برجس قادر نام کا ایک انسان تھا جو کہ نواب واجد علی شاہ کا بیٹا تھا۔ لکھنؤ میں بھی کیا کیا اس نے، کیا بولتے ہیں اس کو، برجس قادر نے اس کی بات کے خلاف کیا، برٹش کے باتوں کا خلاف کیا، اور برٹش یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو برجس قادر نے کیا کیا، برٹش کی اس باتوں کو ٹھکراتے ہوئے جب اس کا باپ نواب واجد علی شاہ مر گیا تو برجس قادر نے کہا کہ میرے باپ کے بعد میں خود یہاں کا بادشاہ ہوں، میں برٹش کی پاور کو نہیں مانوں گا۔ His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. ٹھیک ہے، برجس قادر کا جو ماں تھا بیگم حضرت محل، اس نے ایکٹیولی پارٹ لیا کس کے خلاف جنگ لڑنے میں؟ برٹش کے خلاف جنگ لڑنے میں۔ اگر ہم جھانسی کی بات کریں گے، یو پی میں اور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جھانسی۔ جھانسی میں کون تھا برٹش کے خلاف لڑنے کے لیے؟ رانی لکشمی بائی جوائنڈ دا ریبل سپاہیز۔ رانی لکشمی بائی نام کا ایک کوئن تھا جس نے برٹش کے خلاف جھانسی میں لڑا۔ رانی لکشمی بائی ایک ایسا لیڈر تھا جو ایک عورت تھا، اس نے کس کے خلاف لڑا؟ برٹش کے خلاف لڑا۔ Fought the British along with Tantia Top, the general of Nana Sahib, in the Mandla region of Madhya Pradesh. Rani Avanti Bai Lodi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British, who had taken over the administration of her state. اگر ہم جھانسی کی بات کریں گے، جھانسی ایک جگہ ہے جو کہ اتر پردیش ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، اتر پردیش اسٹیٹ میں۔ جھانسی میں جو حکومت کرنے والا تھا وہ رانی لکشمی بائی تھا، تو اس کو ہم جھانسی کی رانی بھی کہتے ہیں۔ رانی لکشمی بائی نے بھی کیا کیا، اپنے ایریا میں برٹش کے سارے پالیسیز کو توڑ دیا اور تانتیا ٹاپ کے ساتھ اس کے ساتھ مل کر برٹش کے خلاف جنگ لڑا۔ اس کے بعد تانتیا ٹاپ جو ہے نانا صاحب کا جنرل آفیسر تھا۔ اس کے بعد اور ایک جگہ ہے منڈلا ریجن جو کہ مدھیہ پردیش میں ہے، یہاں پر جو حکومت کرتا تھا ہندوستان کا لوکل بادشاہ وہ تھا رانی اونتی بائی لودھی آف رام گڑھ۔ اس نے بھی اپنے 4,000 سپاہیوں کو لے کر برٹش کے خلاف جنگ کیا اور برٹش کے ایڈمنسٹریشن پر حملہ کرنے کی کوشش کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے ریولٹ آف 1857 ہوا، جب سے بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کی سپاہیوں نے اپنا لیڈر قرار دے کر انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا، آمادہ کیا، تو ہندوستان کے ہر کونے سے سارے بادشاہ آگاہ ہو گئے۔ رانی لکشمی بائی جو کہ یہاں سے جھانسی سے، رانی اونتی بائی مدھیہ پردیش سے، اور دلی سے بہادر شاہ ظفر، کانپور سے برجس قادر۔ تو اسی طریقے سے ہندوستان کے ہر کونے سے کیا ہوا، میکزیمم زیادہ سے زیادہ بادشاہوں نے، لوکل بادشاہوں نے لوگوں کی مدد سے برٹش کے خلاف جنگ کیا۔ تو اس طریقے سے ریولٹ آف 1857 کی جو بغاوت ہیں وہ دھیرے دھیرے پھیلتے گئے۔ The British were greatly outnumbered by the rebel force. They were defeated in a number of battles. This convinced the people that the rule of the British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. On 6 August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are crowded by numbers opposite to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us.
دھیرے دھیرے جب ہندوستان کے لوکل ہر علاقے سے ہر کنگ جو ہے یا ہر بادشاہ یا برانی جو ہے ہندوستانی لوگوں کی مدد سے اور ہندوستانی سپاہیوں کی مدد سے جب انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کرتے ہیں تو انگریز جو ہیں دھیرے دھیرے اس بغاوتی فورس کے ساتھ بغاوتی مطلب جو جنٹ تھا جو جلوس تھا ہندوستانی فوجیوں کا جو برٹش پہ حملہ کرتا تھا برٹش کا جو ہے ہمت اس سے کافی کم ہوا. برٹش کے فوج ہر جنگ میں ہارنے لگے. بہت سارے ایسے جنگ ہیں جنہوں نے برٹش نے جنگ ہارا اور برٹش نے دھیرے دھیرے کانفیڈنس کھو دیا. 6 اگست 1857 میں ایک ٹیلی گرام مطلب ایک چٹھی بھیجتا ہے کون؟ لیفٹیننٹ کالونیل ٹائٹلر جو ہے یہ ایک برٹش کا افسر ہوتا ہے. لیفٹیننٹ کالونیل ٹائٹلر جو ہے 6 اگست 1857 کو ایک چٹھی بھیجتا ہے اپنے کس کو؟ کمانڈر ان چیف کو، اور کہتا ہے کہ جو لیفٹیننٹ کالونیل ٹائٹلر ہوتا ہے وہ برٹش کا ایک لیفٹیننٹ کالونیل ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے 6 اگست 1857 کو اسی کی اپنے آرمی آفیسر کو کیا کرتا ہے ایک چٹھی لکھتا ہے. اس چٹھی میں کہتا ہے کہ اور مین آر کاوٹ، ہمارا جو برٹش کا جو فوجی ہیں وہ ڈر رہا ہے اور ہمیں اینڈلیس فائٹنگ کرنا پڑ رہا ہے اور سارے زمیندار اور ہندوستانی پیپلز ہمارے خلاف جا چکا ہے. تو اس طریقے سے برٹش کا حوصلہ اور ہمت دھیرے دھیرے کم ہوا اور برٹش ہارنے لگے. اس کے بعد برٹش کا جو ہمت اور حوصلہ تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہوا، جس کی بدولت سے برٹش نے تقریباً بہت سارے جنگوں میں ہار حاصل کیا. تو کہنے کا مطلب many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, prophesied that the rule of British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. He came to Lucknow to fight the British. In Delhi, a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. Bhagat Khan, a soldier from Bareilly, took charge of large force of fighters who came to Delhi. He became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old zamindar, Kunwar Singh, joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. Leaders and fighters from across the land joined the fight. یہاں پر کہتا ہے کہ بہت سارے ہندوستان کے ڈفرینٹ ریجن سے بادشاہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھایا اور اپنا ذمہ داری نبھایا. اگر ہم اگزامپل دیں تو احمد اللہ شاہ یہ ایک مطلب مولوی تھا، اسلام کا ایک مولوی تھا جو کہ فیض آباد میں رہنے والا تھا. اس نے کہا کہ برٹش کا رول جو ہے ہندوستان سے بہت جلد مٹ جانے والا ہے. اس نے یہ بھی امیجن کیا کہ ہندوستان کے سارے لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور برٹش کے خلاف لڑنا چاہیے. اب یہ جو احمد اللہ شاہ تھا یہ لکھنؤ آ گئے، لکھنؤ آ کر برٹش کے خلاف لڑنے لگے. اگر ہم دلی کی بات کریں گے تو بہت سارے غازیز اور ریلیجس ویریئرز نے، مذہبی بہادر انسانوں نے دلی میں انگریزوں کے خلاف لڑا. وائٹ پیپل مطلب انگریز. اس کے علاوہ اور ایک پرسنالٹی ہوتے ہیں بھگت خان. بھگت خان جو ہے یہ ایک سولجر ہیں جو کہ بریلی کا رہنے والا ہے. یہ بھی اپنے بہت سارے سپاہیوں کو لے کر انگریزوں کے خلاف لڑتا ہے اور دلی چلے جاتے ہیں، دلی جا کر انگریزوں کو بھگاتا ہے. بخت خان جو ہے وہ کی ملٹری لیڈر بن جاتے ہیں اس بغاوت میں. اگر ہم بہار کی بات کریں گے، بہار میں جو اولڈ ایک زمیندار ہوتا ہے، بزرگ ایک زمیندار ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کنوار سنگھ. کنوار سنگھ جو ہے ریبیلن کو اور سپاہیز کے ساتھ جنگ میں مطلب جوائن کرتے ہیں اور برٹش کے خلاف لڑتے ہیں. بہت سارے لیڈرز اور فائٹرز نے پورے ہندوستان کی سرزمین میں برٹش کے خلاف فائٹ میں جوائن کیا اور اس دیش کی آزادی کو ایک مکمل تر طریقے سے حاصل کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے 1857 کا ریبیلن ہوا اور ہونے کے بعد لوگوں کے جذبات کیسے ابھر کر آئے اور کہ دھیرے دھیرے ریبیلن کیسے سپریٹ ہو گیا. جو بغاوت تھا وہ پورے ہندوستان کے گاؤں تک کیسے پہنچا. سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ بتایا تھا کہ
جو سپاہی تھا وہ برٹش سرکار کے انڈر کام کرتا تھا، لیکن تھا کون؟ ہندوستانی تھا سپاہی اصل میں، لیکن کس کے انڈر بیٹھ کر کام کرتا تھا؟ برٹش کے انڈر بیٹھ کر کام کرتا تھا۔ لیکن بعد میں سپاہیوں نے یہ کیا کہ برٹش کے سارے رولز اور ریگولیشنز کو توڑ دیا اور برٹش کے خلاف غداری کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ان میں سے کچھ سپاہی ایسے تھے جو گاؤں کا رہنے والا تھا، اور انہوں نے اس میسیج کو، انگریزوں کے خلاف لڑنے والے میسیج کو گاؤں میں بھی پہنچا دیا، جس کی وجہ سے ان کا جو مومنٹ تھا وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوا، پورے بھارت میں پھیل گیا، اور ہر کونے سے ہر بادشاہ نے برٹش کے خلاف جنگ کیا اور برٹش کے خلاف آواز اٹھایا۔ جھانسی رانی لکشمی بائی نے جھانسی سے برٹش کے خلاف لڑا۔ کنوار سنگھ نے، جو ایک اولڈ زمیندار تھا، اس نے بھی برٹش کے خلاف لڑا، بہار کا تھا۔ اس کے علاوہ بخت خان جو کہ بریلی کا رہنے والا تھا، اس نے دلی میں آ کر برٹش کے خلاف جنگ کیا۔ احمد اللہ شاہ جو کہ ایک مولوی تھا، اس نے بھی یہ چیلنج دیا کہ برٹش کا رول ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد برجس قادر نے بھی برٹش کے خلاف لڑا۔ مینز ہندوستان کے ہر کونے سے سارے لیڈرز نکل کر برٹش کے خلاف جنگ کیا، جس کے بدولت 1857 کا ریوالوشن بہت زیادہ مضبوط ہوا۔ تو آج ہم اسی پہ رکھتے ہیں، نیکسٹ ہم پڑھیں گے دا کمپنی فائٹس بیک۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہاں سے انہوں نے جنگ کرنا شروع کیا تو کمپنی نے بھی واپس جواب دیا۔ سیدھی سی بات ہے، جب ہندوستانی لیڈرز یہاں سے جنگ کریں گے تو اس کا جواب برٹش بھی اس کا مطلب جواب دیں گے۔ اس کا جواب برٹش کس طریقے سے دیتے ہیں؟ یہاں سے برٹش کے خلاف ہندوستان کے کونے کونے سے پبلک نے، پیپلز نے، بادشاہوں نے، آرمی نے، فوجیوں نے ہر ممکن کوشش برٹش کے خلاف لڑا اور برٹش کے آرڈرز کو انفالو کیا، ان کو ڈس اوبے کیا، لیکن اس کے خلاف بھی کمپنی نے فائٹس بیک، کمپنی نے ہندوستان کے لوگوں کے اوپر پھر سے ظلم کیا۔ کمپنی مطلب ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کمپنی نے کس طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم کیا اور پھر سے فائٹ بیک کیسے کیا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ آج کے لیے اتنا کافی، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔